یاد رکھیں اسلام پر 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا. جب اسلام کے اصلی چہرے کو مٹانے کی کوشش کی گئی. توجہ سے سماعت فرمائیں. 2 مرتبہ وقت آیا جب اسلام کے اصلی چہرے کو مسخ کرنے کا موقع آیا اور اس کی کوشش کی گئی. ایک وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ختم نبوت کے منکرین کھڑے ہو گئے. ایک عجیب سچویشن تھی. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی کہ جب فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جنگ کا ارادہ فرمایا تو فاروق اعظم کہنے لگی امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو آپ؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے جنگ کرو گے؟ 1 سال زکوٰۃ کے لیے چھوڑ دو، بھلے نہیں دیتے. لیکن اس وقت شرح صدر ہوا صدیق اکبر کا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا اب کوئی وحی آنے والی نہیں، نہ کوئی نبی آنے والا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا. اب کوئی آیات نازل ہونے والی نہیں ہے، کوئی حکم نازل ہونے والا نہیں، شریعت کمپلیٹ ہو گئی. اب کسی کو شریعت میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کروں گا. جس طریقے سے پہلے وہ زکوٰۃ دیتے تھے اب بھی ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ اب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے ایسا لگا جیسے ان کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، اور ان کے سینے کے کھلنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سینے کو بھی کھول دیا. تو یہ وقت آیا تھا. ایک افراتفری کا ماحول، بھاگ دوڑ کا ماحول، مرتد ہونے کا ماحول، انکار نبوت کا ماحول، ختم نبوت کا انکار ختم نبوت کا ماحول. حضرت اسامہ کے لشکر کو سرکار نے روانہ کر دیا تھا. اس کے حوالے سے ٹینشن کہ اب کیا کیا جائے. یہ ایسی سچویشن تھی. لیکن اس وقت اسلام کو کما حق ہو اگر سہارا کسی نے دیا اور اسلام کی کشتی کو منزل مقصود تک اور کنارے تک پہنچانے میں جس نے قربانی پیش کی اور جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا، وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور دنیا نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ حق تھا، اور اللہ نے قدم قدم پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی. تو ایک وقت تو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کا وہ تھا، اور صدیق اکبر سرکار کو سب سے زیادہ پسند تھے اور محبوب تھے، یہ بھی سب جانتے تھے. توجہ چاہوں گا، سمجھنے کی کوشش کرو. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، دنیا جانتی تھی. تو صدیق اکبر نے بھی بتا دیا کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا پیار دیا ہے، میں ان کے دین پر آنچ آنے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور انہوں نے اس محبت کا ثبوت پیش کیا. اور دوسرا وقت آیا تھا یزید کا. اس نے بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال یہ کرنا شروع کر دیا. ایک عجیب اسلام کے سلسلے میں افراتفری کا ماحول بنا، اور اسی دوران کوفہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آنے شروع ہوئے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ
تشریف نہیں لائیں گے تو مجبور ہو کر ہم یزید کے ابن زیاد کے ہاتھ میں یزید کی بیعت لے لیں گے، اور پھر کل بروز قیامت ہم بریء ذمہ ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ سب جانتے تھے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ مطلب کربلا والے، کوفہ والے بے وفا ہیں، اور مولا علی سے بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہاں پر امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو سب نے مکے میں روکا، توجہ چاہوں گا، سب نے روکا، سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ حسین آپ نہ جائیں، جس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جلیل القدر صحابہ نے مشورہ دیا تھا، ایسے ہی کربلا کے لیے امام حسین کو بھی مشورہ دیا گیا تھا۔ تو وہاں بھی میرے کریم نے امام حسین کا شرح صدر فرمایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے رب کی بارگاہ میں شکایت کی تو اس کا جواب میں کیا دوں گا؟ یہ حق کے لیے مجھے آواز دے رہے ہیں، اور اگر میری قضا لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی، نہیں ٹال سکتی۔ میرے امام تشریف لے گئے، اور جو کچھ ہوا اتنی مرتبہ اس کے واقعات سنا دیے گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان واقعات کو مزید سنانے کی ضرورت نہیں، سب کو یاد ہوں گے۔ لیکن میں ایک فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیا امام حسین کو زندگی پیاری نہیں تھی؟ لیکن تصور تھا موت کی تیاری، موت آئے تو ایسی حالت میں آئے جو موت اللہ عز و جل کو پسند ہو، موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ میرا کریم راضی ہو جائے۔ اس لیے ان کے دل و دماغ میں تصور تھا، تو یہی تصور تھا، اس لیے امام حسین دنیا کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ میرے امام دین کی حقانیت، دین کی سالمیت اور دین کی ترویج و اشاعت اور اصلی دین کی حفاظت کے لیے، اور اس کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تشریف لے گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ آج حق و باطل کے درمیان امتیاز کے سلسلے میں سب سے اہم چیز اگر کچھ نظر آتی ہے تو وہ یہی آتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے امام حسین کے خیمے میں بھی تھے، اور کلمہ پڑھنے والے یزیدی خیمے میں بھی تھے، لیکن اللہ اکبر، جو حسین کے ساتھ رہا وہ حق پر ہے، اور جو یزید کے ساتھ رہا وہ باطل پر ہے۔ آج بھی یہ سچویشن ہے۔ آج تک ہم کہتے تھے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا حوالہ پیش کرتے تھے تو دنیا اعتراض کرتی تھی، یہ سنی لوگ تو خالی پیچھے ہی پڑے۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں، اگر کوئی سنی یہ کہتا کہ آپ حرم شریف جائیں تو وہاں وہابی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، تو سنی ہی بہت سارے کہتے تھے وہاں جا کر بھی یار یہ سنی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، ابھی 2-3 دن پہلے حرم شریف کے امام کا انٹرویو آیا، اس مردود نے صاف لفظوں میں امریکہ کے حوالے سے کہا، سدیس نے، کہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے سعودی اور امریکہ یہ دونوں مل کر پوری دنیا میں امن قائم کریں گے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی موتیں واقع ہو رہی ہیں اور افراتفری کا ماحول ہے، اس میں امریکہ کا کلیدی رول ہے اور سعودی کا کلیدی رول ہے۔ سیریا کو کس نے تباہ کیا؟
آج یمن کس کے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے؟ آج یہودیوں کے ساتھ ہاتھ کون ملا رہا ہے؟ آج نہتے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ سب یہی لوگ کر رہے ہیں. ان کے عقیدے کو سمجھو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پکے یزیدی ہیں اور یزید کے حوالے سے اچھی سوچ رکھتے ہیں. اس لیے سنو، میرے امام نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ حق وہی ہے جو حسین کی زندگی سے ظاہر ہو رہا ہے، حق وہ نہیں جو یزید کی زندگی سے ظاہر ہو رہا ہے. تو ہمیں اس دنیا میں جو رہنا ہے تو ایک سوچ بناؤ، ایک فکر بناؤ، اور یہ سوچ و فکر یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہمارے لیے نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے آخرت بھی ہو، ہمارے لیے موت بھی ہو، اور موت کو کبھی مت بھولو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم من لذات الموت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ یاد رکھو زندگی تو اچھی گزر جائے، اس سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں یہ الگ چیز ہے. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور موت اچھی طریقے سے واقع ہو جائے. یہ در حقیقت سب سے اہم چیز ہے.